آج باقاعدہ سلطان ہے، صرف نام نہیں، ماشاء اللہ۔ جناب، علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے باب میں کے حوالے سے یہ جو کلاس ہم نے سجائی تھی، اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی توفیق سے آج ہم اس کی آخری کلاس کرنے جا رہے ہیں۔ باقی یا زندہ صحبت باقی سلسلے چلتے رہیں گے، لیکن رمضان المبارک میں یہاں آ کر ہم اس کو اب بریک لگائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی عید کی چھٹیوں کے بعد اس حوالے سے دوبارہ نشستیں ہوں گی، وہ پھر باقاعدہ قرآن پاک سامنے رکھ کے انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ براہ راست گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات کے باب میں یہ ثم اور ثم ایک جیسے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان اور ان، من اور من، ان اور انا، اس طرح سے کچھ ملتی جلتی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ فرق ہمارے اوپر واضح رہے۔ تو ثم یہ لفظ جو ہے پہلی اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، ثم پھر جانا نہیں، ایک کے بعد۔ یہ لفظ پہلی چیز سے دوسری چیز کے متأخر ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں تو یہ دوسری چیز کو بعد میں بیان کرنے کے لیے کہ پہلے یہ پھر یہ، تو یہ اس لیے آتا ہے پہلے یہ پھر یہ۔ تو یہ پھر کس لیے آتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے متأخر کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر ہوتا ایسے ہی، ہمیں معلوم ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں تعریف نہیں معلوم ہوتی، چیز کا ایک تصور موجود ہے، استعمال بھی اسی سینس میں کر رہے ہیں، لیکن کہیں کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے، آتا کیوں ہے، تو اس کے لیے لفظ ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آتے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سادے لفظوں کے اندر جھٹکے کے اسٹائل میں یہ بتائیں کہ یہ ثم کیا ہوتا ہے، کہ یہ ایک چیز کو، پہلی چیز کو دوسری چیز کو پہلی چیز کے متأخر کے لیے، اس کے بعد کے لیے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اس کی مثالیں آپ غور کیجئے۔ میں ایک آتی ہے نا آیت، کیف تکفرون، کیا آیت ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ یہ دیکھیے، پچھلے اسباق کو ساروں کو ذہن میں لیتے آئیے۔ کیفا پرسوں ہی پڑھا ہے، کیسے حرف استفہامی ہے، کیسے کسی چیز کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ کیفا کیسے، تکفرون میں تا بمانا تم، واو نون بمانا سب، کفر کا معنی انکار۔ فعل مضارع میں کیا کرتے ہیں؟ دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تم سب انکار کرتے ہو، تم سب کیسے انکار کرتے ہو؟ با کا معنی ساتھ، یا با کا معنی کبھی کبھی کاغ بھی ہوتا ہے، لکھوایا تھا آپ کو۔ اللہ اس میں جلالت،
اللہ کا، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم، واو بمانا اور، لیکن دراصل یہاں کیا ہے، حالانکہ، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم نے پڑھا ہے واو حالیہ، اس حال میں کہ کنتم، تم ہو امواتا، تم تھے، سوری مردہ، امواتن مردہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، فا تو احیا زندہ کیا، کم تمہیں، ٹھیک ہے نا، فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی، تمہیں، یہ مفعول بن گیا، ثم، پھر، اب یہ کیا ہے، یہ احیاکم یمیتکم، یہ دو چیزیں، ایک دو، یہ تین، ٹھیک ہے جناب، تو یہ ایک ہے، یہ پہلے ہے، یہ اس کے بعد ہے، ثم یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہیں، یا ان کی ترتیب نہیں بدلی ہوئی، بلکہ یہی پہلے ہے، یہ اس کے بعد ہے، پہلے اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم، تمہیں مردہ مار دے گا، میت کر دے گا تمہیں، میت ہو پھر میت ہو جاؤ گے تم، ثم پھر جب تم میت ہو جاؤ گے پھر یحییکم، وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ، ثم الیہ، پھر جب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا دوبارہ، تو پھر کیا ہوگا، الیہ، الا کا معنی کی طرف، حاضمین اس کی طرف، ٹھیک ہے نا جی، ترجعون، تا کا معنی تم، واو رجوع، تم سب پلٹائے جاؤ گے، پلٹو گے، لوٹو گے، جاؤ گے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ آیت، سارے سبق بھی اس میں آ جائیں گے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم ایک پہلے مری ہوئی حالت میں تھے، ہم نہیں تھے، لیکن اس نے فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، پھر اسی زندہ کو پھر ماریں گے، وہ زندہ جو ابھی ہم ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، وہ مردہ، اب ہم ہیں وہ زندہ، پھر تمہیں مردہ کریں گے، پھر جو ہوگا، حضرات نکل گئے یا حضرات، ٹھیک ہے نا، یہ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو، اچھا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، جب مر جاؤ گے تو پھر دوبارہ ایک دفعہ اللہ زندہ کرے گا، سوال جواب سارا کچھ حساب کتاب ہوگا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کلیئر ہے نا جی، تو یہ ثم کس لیے آتا ہے کہ پھر کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ثم، سا پہ پیش کی جگہ سا پر زبر ہے، ثم کی جگہ ثم ہے، تو ثم کا معنی ہوتا ہے وہاں یا ادھر یا اس جگہ، ٹھیک ہے جی، ثم کا معنی وہاں، اس جگہ، ٹھیک ہے جی، ادھر، یہ اس کا معنی ہے، مثال کے طور پر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آتا ہے ترجمہ اس کا، یہ تو آتا ہی ہونا جی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، واو کا معنی اور، لام کا معنی کے لیے، اللہ، ٹھیک ہے جی، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا، فَأَيْنَا، تو اینا جہاں بھی، ما جہاں بھی، پس جہاں بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا،
تم منہ پھیلو فثم وجہ اللہ، فثم تو ادھر ہی تم اللہ کو پاؤ گے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جہاں ہو وہیں اللہ۔ کلیئر ہے بات؟ قرآن مجید میں ایک اور آیت آ رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے تو دیکھے گا اس جگہ تو جنت کو دیکھے گا، بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی۔ ثُمَّ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، اور اس کی بات مانی جاتی ہے، وہاں وہ امین ہے، جبریل امین کی تعریف ہو رہی۔ تو ثم پھر ثم وہاں، کلیئر ہے جی؟ اس کے بعد یہ میں صاف کر رہا ہوں جی، بس آج جلدی جلدی پڑھیں گے کیونکہ حسنین پوری رات کا جاگا ہوا ہے۔ وہ حسنین ہے نا، سید محمد حسنین القادری، اعتکاف میں بیٹھ گئے نا یہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر صرف کھانا کھانے گھر جاتے ہیں، تو پھر وہ اب پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے سونا ہے تو آپ جلدی پڑھا دیں، اور مغرب اپنا فجر کی جو نماز ہے وہ بھی اپنی چھوٹی پڑھانی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے چھوٹی سی پڑھا دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے سین اور سوفا، دونوں کا معنی ان قریب ہے۔ ان قریب، ٹھیک ہے جناب، دونوں کا مطلب ان قریب ہے، سین کا معنی بھی، سوفا کا معنی بھی، اور یہ ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ یہ علامات فعلیہ ہیں۔ سین اور سوفا اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لفظ فعل ہے، اور ان قریب اگر کہہ رہے ہیں تو یہ فعل مضارع پر ہے، اور فعل مضارع میں جو دو زمانے پائے جاتے ہیں ان میں سے حال اور مستقبل میں سے یہ پھر ان قریب کہہ رہا ہے تو کیا مطلب بنے گا کہ مستقبل کی ہی بات کر رہا ہے، حال کی بات کر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا پہلا لفظ پہلے دوسرے پارے کا کیا ہے؟ سیقول، سین آ گیا، ٹھیک ہے، ان قریب، یا کا مطلب وہ، قول کہتا ہے، اب چونکہ ان قریب ہے تو ان قریب وہ کہے گا، کون؟ السفہاء، بے وقوفانہ طبقہ، ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ جس قبلہ پہ پہلے تھے اب وہاں سے کیوں پھر گئے؟ پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے اب ادھر ہو گئے۔ یہ اعتراض کرنے والا کون ہوگا؟ بے وقوف۔ اللہ کے کہنے، اللہ نے کہا ادھر منہ کرو، ادھر کر لیا، اللہ نے کہا ادھر کرو، ادھر کر لیا۔ تو جو یہ اعتراض کرے گا وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بے وقوف۔ جو احکام شریعہ پر، احکام خداوندی پر اعتراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، کلیئر؟ تو سین اور سوفا ان قریب کے معنوں میں آتا ہے، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سین جو ہے مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے، ایک جلدی قریب قریب ان قریب بالکل ہی، اور ایک تھوڑا عرصے کے بعد، ہیں دونوں مستقبل کے لیے، ٹھیک ہے۔ سوف تعلمون، تم ان قریب جان جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ سیعلمون، تم ان قریب جان جاؤ گے، ٹھیک ہے، تم ان قریب جان جاؤ گے۔ سوف تعلمون کا معنی بھی یہی ہے، لیکن یہ اس کا تعلق تھوڑا مفہومی طور پر زیادہ آگے کا ہے۔ سیعلمون، ان قریب جان جاؤ گے، یہ تھوڑا جلدی ہے، ہیں دونوں مستقبل میں، کلیئر ہے جی بات؟ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک آ رہی ہے علامت، اور وہ بھی کر ہی لیتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں آپ
یوں دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، الف سین اور تے، الف سین اور، تو یہ اصل میں یہ بھی فعل کی علامت ہے، یہ معنی طلب کا کرتا ہے، طلبی معنی۔ مثلا غفرہ، اس نے بخشا، اس کے ساتھ الف سین تین لگا دیتے ہیں، غفرہ، ٹھیک ہے جی۔ استغفرہ، طلب کا معنی، اس نے بخشش مانگی، استغفار بخشش مانگنا، غفرہ اس نے معاف کر دیا، استغفرہ اس نے معافی مانگی، نصرہ اس نے مدد کی، استنصرہ اس نے مدد مانگی، ٹھیک ہے نا۔ سقا پلایا، استسقا پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اور نماز استسقا، کلیئر ہے نا۔ تو الف سین تا اگر لفظ کے شروع میں آ رہا ہے تو فعل ہے، پلس اس کے اندر طلب کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہاتھوں ہاتھ، کبھی کبھی ہمارے سادے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مصادر کو ہی پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی وظیفہ بن گیا، ٹھیک ہے نا، استغفار 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 استغفار، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے وظیفہ، کلیئر ہے نا۔ استغفار وظیفہ نہیں بنے گا، وہ ہے استغفار کا معنی بخشش مانگنا، استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، تو کہنا تو یہ ہے نا، تو استغفر اللہ ہی کہنا ہے، استغفر اللہ، اور نستغفر اللہ ہم مانگتے ہیں، یستغفر اللہ اور تستغفر اللہ، یہ وہی الف تا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سین سوفا اور یہ الف سین تا، یہ تین علامات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور آج کے لیے آخری سبق میں نشان لگا کے آ گیا تھا، اسی لیے جلدی جلدی والا کام، وہ بھی ملتے جلتے لفظ ہیں، یہ کلیئر ہے جی؟ چل الا، الا، اللہ اور کلا، تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں، خاص طور پہ پہلے تین۔ الا یہ کلام کے شروع میں آئے گا، یہ حرف متنبی ہے، الا ہوشیار، خبردار، ٹھیک ہے جی۔ الا کسی بات کی اہمیت کی طرف توجہ، وارننگ، ٹھیک ہے نا، دیجیے الا خبردار، کیا جی بات سمجھ گئے ہیں؟ اس کا ترجمہ کیا کہیں؟ خبردار، ہوشیار، متوجہ ہو جاؤ، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اگلی خبر اہم آ رہی ہے، کلیئر ہے بات؟ الا کا معنی اس کا الا خبردار، یہ اس کا ترجمہ یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، غور سے سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم،
کلیئر ہے نا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار ہوشیار، کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، ٹھیک ہے جی؟ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ الا کا معنی خبردار، ہوشیار، یہ حرف متن۔ لیکن کبھی کبھی الا جو ہے یہ دراصل لکھا تو اسی شکل میں ہوگا، لیکن اس کو آپ الگ الگ دیکھیں گے۔ آ لا، آ پلس لا، آ کا معنی کیا، لا کا معنی نہیں، شکل یہی ہوگی نا، لیکن معنی یہ ہو رہا ہوگا، کلیئر ہے؟ مثلا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون، کیا نہیں تم سب پسند کرتے، الا تحبون ان، جی ان کا معنی کہ، یہ علامت ہے فعل کی ان، اور ان کی علامت فعل پر داخل ہوتی ہے، فعل مضارع اس کو زبر دیتی ہے، یغفر، یہ کہ بخش دے، یہ کہ بخش دے، کون؟ یغفر اللہ لکم۔ الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیوں جی، پسند ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت نکال کے پڑھیے گا، یہ آیت سورہ شعراء کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جواب ہے نہیں، یہ غالباً سورہ نور کی ہے، سورہ نور میں آتی ہے یہ آیت، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو جواب ہے جی۔ تو کیا لکھے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو تم بھی معاف کر دیا کرو، تم معاف کرنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی جناب؟ آگے چلے جی، کلیئر ہے نا؟ تو الا کا معنی خبردار بھی ہے، لیکن کبھی کبھی الا ہی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پکڑ لیا نقطہ؟ اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے الا۔ الا مگر، سوائے، یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ الا یہ کہ آپ ایسے کر دیں، بھائی میں نہیں راضی، الا یہ کہ تم میرے پیسے واپس کرو، مگر یہ کہ تم میرے پیسے واپس کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے لیے نہیں ہے بھائی، کبھی کو مزہ نہیں آ رہا، پیسے واپس کریں، چلے۔ تو الا کا معنی مگر یا سوائے، یعنی کسی بات کو کے علاوہ۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ، وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّهَ، کیا الفاظ ہیں قرآن مجید کے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وا اور ما نہیں، یا وہ واو نون سب، خدع کا معنی دھوکا، اور نہیں وہ دھوکا دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو،
وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. ثم تولیتم الا قلیلا، پھر تم نے پھر گئے مگر تھوڑے، نہ پھرے، سوائے تھوڑوں کے باقی سارے پھر گئے، باقی ساروں نے پلٹی ماری. ٹھیک ہے جی. لا علم لنا الا ما علمتنا، یاد آگے دیکھو، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا نہیں علم جاننا ہمارے لیے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ، فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم نہیں جانتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا. تو یہ ذہن میں رکھیں. ایک پیاری بات آ گئی، اگر لفظ ایسے ہے علیمہ تو اس کا معنی ہے جاننا، یعنی اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ ایک مرد نے جانا. ٹھیک ہے نا. ترجمہ علیمہ وہ یعنی وہ جان گیا. لیکن اسی عین لام میم کے ساتھ لام مشدد ہے، علامہ. ٹھیک ہے. خیر، علامہ کا معنی سیکھنا. ٹھیک ہے جی. سیکھنا وہ ہے جاننا، یہ ہے سیکھنا. اس کا مصدر تعلیم ہے. علامہ، علم یعلم علما، وہ علماً ہے. علم یعلم تعلیما، اس کا مصدر تعلیم ہے. ٹھیک ہے جی. جو تو نے سکھایا. اچھا جی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ الا جو ہے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ مرکب ہوتا ہے. ان پلس لا کا، ان پلس لا کا، اس کو اکٹھا کر کے ان لا کی بجائے الا لکھ دیا جاتا ہے کہ نون کو لام میں بدل کر لام کا لام میں ادغام کر دیتے ہیں. کلیئر ہے جی. وہ جو قریب الصوت الفاظ ہوتے ہیں نا، قریب المخرج الفاظ ہوتے ہیں، ان کو قریب المخرج کو پھر کیونکہ ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں، ایک کو دوسرے میں بدل کے پھر دوسرے کا پہلے والے میں ادغام کر دیتے. ان لا کہنا مشکل تھا، اس الا کہنا آسان ہے کیونکہ لام اور نون دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. معلوم ہے نا مخرج؟ علی بھائی پڑھا ہوا ہے؟ ہاں پڑھا ہوا ہے، مجھے آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. مخرج ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ جس حرف کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو اس سے پہلے کسی حرف پر زبر ڈال کے زیر ڈال کے متحرک کر کے اس کو ساکن کر دیں. مثلاً آپ جاننا چاہتے ہیں با، با کیسے ادا ہوتا ہے، منہ میں سے کہاں سے ادا، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، زبان سے ادا ہوتا ہے، دانتوں سے ادا ہوتا ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے. یہ اس کا مخرج نکلنے کی جگہ کون سا مقام ہے. کلیئر ہے نا. تو کیا کریں گے، اس کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے ایک حرف متحرک لائیں گے اور آئینہ سامنے رکھ لیجئے ذرا. آئینہ، جیسی یہ حرف کی آواز آئے وہاں اپنی آواز کو روک لیں. اب پتہ چل گیا یہ بے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. کلیئر ہے نا. اب دیکھیں ان، آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں میں سامنے کے 2-3 دانتوں کو لگ رہی ہے اور ال تب بھی وہیں لگ رہی ہے. تو یہ چونکہ بالکل قریب قریب کا مخرج ہے، ان بھی وہیں سے نکل رہا ہے، ال بھی وہیں سے نکل رہا ہے، تو کیا کیا، نون کو لام سے بدل کر لام کو لام میں ڈال دیا تو بن گیا الا. الا ایک الا تو وہ ہے جو کا معنی مگر کی ہے، لیکن یہاں پہ ان لا بھی ہو سکتا ہے کسی کسی جگہ پر. تو ان کا معنی اگر ہے، ان کا معنی اگر ہے نا، ہم پڑھ کر گئے ان اور ان کی فہرست میں، ان اور ان کی فہرست میں ان کا معنی اگر اور لا کا معنی
وہی پرانا والا نہیں، اگر نہیں تو اب کریں تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ کوئی آیت نکالتے ہیں، آیت نکالتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر تم نہ نکلو گے جہاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا دردناک. ٹھیک ہے جی. اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے نہ مدد کی اس کی تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا. تو یہ کبھی کبھی ایسے ہو جائے گا. اگلا ہے اللہ. اللہ اللہ جو ہے یہ دراصل یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ان اور لا کا. ان کا معنی کہ اور یہ لا کا معنی نہیں. تو یعنی یہ کہ نہیں، یہ کہ نہیں. اللہ کا معنی یہ کہ نہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ. فَإِنْ پس اگر خفتم تم خوف زدہ ہو اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ تم نہ قائم رکھو گے اللہ کی حدوں کو. اللہ یقیم یعنی تم دونوں نہ قائم رکھو گے اللہ کی حدوں کو. اسی طریقے سے اللہ تطغوا فی المیزان، اور یہ کہ نہ تم زیادتی کرو ترازو میں تول میں. تو اللہ کا معنی ان لا ہے، اللہ کا معنی مگر بھی ہے اور ان لا بھی ہے. الا کا معنی خبردار بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. یہ کہ کیا نہیں کے معنوں میں. کلیئر ہے جی. اور کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں. یہ کہ نہیں اور ہرگز نہیں. کلیئر ہے جی. کلا کا معنی ہرگز نہیں. مثلا کلا بل تکذبون بالدین، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت جھٹلاتے ہو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے. آج کا سبق. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں اسے البتہ ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کلیئر ہے جی بات. تو کلا کا معنی ہرگز نہیں. الا الا اللہ اور کلا، بس یہی اسباق تھے. ان کو ذہن شریف میں رکھیے گا. چیزیں پاس آ گئی ہیں، چیزیں پاس آ گئی. اب رہ گئی مشق. تو ہم کھولیں گے قرآن، کاپی روزانہ ساتھ لے آئیں گے انشاءاللہ. پلٹ 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 دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو وہ پھر روانی میں آ جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی جوانی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. جوانی کا مطلب کیا لیا یہاں میں نے؟ حالانکہ جوانی تو نہیں آتی. ہم نے کل پڑھا کہ لیتا جو ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ ہاں جی، ایسی تمنا کے لیے جو ناممکن ہو. لیت شباب یعود، لیت شباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آئے. لیکن وہ نہیں آتی، نہیں آتی. اب میں کہہ رہا ہوں جوانی آ جائے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کوشش کریں گے اچھی والی، قرآن کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، اس کے بعد قرآن پڑھتے 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 بابے ہو گئے، بابے ہو کر پھر دنیا سے چلے گئے. جب دنیا سے چلے گئے قبر میں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے صدقے جنت میں داخل کرے گا. تو جنت میں بابے تھوڑی جائیں گے، جوان جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو مشہور ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کہ اماں آئی کہتی کہ یا رسول اللہ میں دعا کریں میں جاؤں. ہاں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یعنی جوان ہو، مگر جوان ہو کے. الا یہ کہ جوان ہو کے، الا یہ کہ جوان ہو کے. کلیئر ہے جناب. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا رب العالمین، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم جمع ہوئے یہ مختصر سی
تفہیم القرآن کی کلاس لگائی، جس میں علامات کے ذریعے کچھ قرآن مجید کو ترجمے کو سیکھنے کی کوشش تھی۔ یا رب العالمین اس کوشش کو قبول فرما، اور یا رب العالمین اس سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد فرما دے، اور اس کوشش کو قبول فرما کے اپنے کرم سے اجر فرما کہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اور جہنم سے محفوظ فرما، اور دنیاوی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ قرآن کے زیور سے اپنے سیرت و کردار کو سجانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرما دے۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ بہت شکریہ دوستو، آپ دوستوں نے